بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ حج کی 13 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو آخری آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ یعنی کہ پکارتے ہیں جس کا نقصان جو ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ قریب ہے، اور اللہ پاک نے ایسے ہی بیان فرما دیا تھا کہ کتنا برا ہے اس کا متولی جس کو پکارتا ہے اور کتنا برا ہے اس کا ساتھی۔ تو یہاں سے آگے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، یہاں بھی دیکھ لیں داخل فرمائے گا ان کو جنہوں نے ایمان لائے اور عمل نیک کیے، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ پاک ان کو داخل فرمائے گا جنہوں نے نیک کیے عمل جنتوں میں، یعنی کہ باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات کلیئر ہے کہ اللہ پاک ہی ہے، یعنی کہ جس نے بیان فرما دیا اپنے اس کلام میں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی۔ آج کل ہمارے ہاں بہت جیسے ایک فکرہ بنا ہوتا ہے، جیسے اکثریت لوگ جب گفتگو میں ہوتے ہیں تو جیسے جذبات کے کچھ الفاظ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پتہ کون جنتی ہے، یا آپ کو کیا پتہ کون دوزخی ہے۔ بے شک کوئی نہیں جانتا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے، اس سے پہچان ہوگی۔ جنتی اور دوزخی کون ہے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اپنے قرآن میں بیان فرما دیا، اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی ان کے ذکر موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہاں بھی بیان فرما دیا کہ جنتی وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ابھی ہر آدمی کو خود کا محاسبہ کرنے کا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور دیکھنا چاہیے ہر انسان کو کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اس کا محاسبہ انسان کو خود کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کتنا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے اور کتنا وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے، یعنی کہ انکاری کے اوپر ہے۔ تو ہر بندے کو اپنے آپ کا جب وہ محاسبہ کرتا ہے تو اس کو وہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے آگے فرمایا من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اللہ پاک نہیں مدد کرے گا اس کی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، یعنی کہ ایک وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح مطلب کہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے بالکل کہ نہیں بھائی اللہ پاک نے کب میری مدد کرے، اپنی بس وہ دوڑ پہ اوپر لگ پڑتا ہے، بھائی چھوڑو بس اللہ کی طرف، اللہ نے کون سے آ کے ہم کو مدد کر دینی ہے دنیا میں بھی آخرت میں، بس پکا اس کا یقین نہیں چکے ہوتا، اس لیے وہ اس طرح کے گمان اگر دل میں لاتا ہے تو اللہ پاک نے ایسے کے لیے بیان فرما دیے ایک بات، تو چاہیے اسے فل یمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظہ، یعنی کہ اگر وہ انسان اس کیفیت میں اڑا ہوا ہے کہ بھائی اللہ نے تو مدد کرنی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پس چاہیے یہ کہ وہ یعنی کہ تلاش کرے، وہ دراز کر لے اپنا ایک رسی، کوئی راستہ جہنم اپنا آسمان کی طرف، پھر کیا کرے، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا واقع لے جاتی ہے تدبیر اس کو جو غصہ دلاتی ہے، یعنی کہ اگر وہ اس کے اوپر وہ اعتماد نہیں کر رہا ہے اور مطلب دل میں اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تو مدد کرنے والا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ ایک رسی کوئی اوپر آسمان کی طرف کھینچ لے، یعنی کہ اپنے گلے میں ڈال لے
مر جائے، جس طرح بندہ بولتا ہے کہ کیا پھر دیکھے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اس کے غصے کو ہٹا سکتی ہے. یعنی کہ یہ محاورہ تن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایسا اتنا غصے میں ہے تو مر جائے، پھر دیکھے کیا اس کا کچھ بنتا ہے. تو ایسے ہی اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کچھ، اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اسے، یعنی کہ اس قرآن کو نشانی بنا کر واضح. یہ قرآن خود ایک نشانی ہے، اس میں ہر چیز مکمل وہ لکھی ہوئی ہے. آج اگر کوئی کافر بھی ہے جو اس قرآن کو نہیں مانتا، میں نے زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعے میرے یعنی کہ کیے ہیں، جو میرے کس طرح ہوا ہے کہ کئی دفعہ میں نے کئی کافروں سے زندگی میں کہا کہ بھائی آپ یہ کتاب پڑھو، اور اس کے بعد آپ اور آپ کا دل دیکھیں کیا کہتا ہے کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے. تو میں نے کئی دفعہ ایسا لوگوں کو جو بالکل کافر تھے، یعنی کہ مسلمان بھی نہیں، دوسرے مذہبوں میں سے، تو ان کو جب قرآن ان کے ہاتھ میں دیا اور جب انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب میں نے ان کے آگے سوال رکھا کہ ہاں بھائی یہ کس کی ابھی کتاب، آپ کیا بولتے ہو، کیا یہ انسان کا کہ انسان کی لکھی ہوئی بات ہے کوئی، تو انہوں نے دل سے یہ گواہی دی، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ انسان کی کتاب نہیں، کیونکہ اس میں اتنا یہ دیکھیں نا، اللہ پاک کا ایک بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن. تو اس میں جب بندہ غور کرتا ہے تو وہ جو بھی اس کے اندر غوطہ خانی کرتا ہے، اس کو اس کا وہ ایسا اثر ملتا ہے کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا کہ جو بندے اس قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف اور مائل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اللہ پاک نے بیان فرمائی. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، یہ تو بات واضح ہے، یعنی کہ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اس میں یعنی کہ نشانی ہے، واضح ہے، بالکل واضح نشانی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. دیکھیں یہ قرآن ہی کو پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے موجب گمراہی بھی بنایا لوگوں کے لیے. یعنی کہ جو لوگ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ اس کو نہیں سنتے، یعنی اس کے اللہ کے یعنی کہ جن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کی آیتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو جن کو فاسق جو لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو اللہ پاک ان کے لیے یہ قرآن موجب گمراہی بنا. اس کا پیچھے بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک مثال کیوں بناتا ہے مچھر یا اپنا مکھی کی، تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس سے وہ کئیوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے، اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر صرف فاسقوں کو. یعنی کہ یہ آیت ہے جو کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے. تو وہاں اللہ پاک نے بیان کر فرما دیا کہ یہ قرآن موجب گمراہی بھی ہے. ہدایت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گمراہی کن کے لیے؟ فاسق ابھی کون ہے؟ جو اللہ پاک کی نافرمانی کے اوپر ہے. کوئی چاہے وہ ایک کام میں نافرمانی کرتا ہے اور اس کے اوپر اڑا ہے، ایک تو وہ ہے نافرمانی جو انجانے سے ہو جاتی ہے، ایک وہ نافرمانی ہے جو نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ موجب گمراہی. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہدایت بھی جسے چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، والصابئین، اور صابی جو ہیں، ان کو بولتے ہیں، یہ صابی جو بولتے ہیں یہ وہ کوئی جو ستارہ پرست لوگ ہیں اس طرح کے، یا کوئی اگنی پرست لوگ ہیں، تو وہ جو ہو گئے. والنصارى، اور نصارہ، والمجوسا، اور مجوسی جو ہیں، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، یعنی کہ یہ جتنے بھی ہیں، ایک تو وہ ہو گئے جو ایمان والے، دوسرے جو یہودی، تیسرے جیسے صابی وہ جیسے میں نے کہا، چوتھے انصارہ، پانچویں جو مجوسی. یہ تو ہم جانتے ہیں مجوسی جو اکثریت جو آگ کے پجاری ہیں، اور جو مطلب ان کے بھی یہ ایران میں ایسے لوگ ملتے ہیں. اس کے بعد جو بھی اور بھی جنہوں نے شرک کیا، جو شرک کرتے ہیں، بے شک اللہ ہی فیصلہ فرما دے گا ان میں قیامت والے دن. فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن. یہاں سے پھر ایک بات کھلی کہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے.
اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ پاک ہر جگہ دیکھ رہا ہے، موجود ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہے، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، اور اس لیے وہ ہر چیز کا گواہ خود ہی ہے، تو لہٰذا وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا الم ترا ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ ہی کے لیے یسجدو لہو من فی السماوات و من فی الارض، اسی کے لیے جو سجدہ کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، والشمس والقمر، اور جو سورج ہے اور جو چاند ہے، والنجوم والجبال، اور جو ستارے ہیں اور جو پہاڑ ہیں، والشجر والدواب، اور یعنی کہ جو درخت ہیں اور چوپائے ہیں، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن پر حق پکا ہو چکی ہے بات عذاب کی، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے رسوا کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ پاک کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کے آگے سب کچھ ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ بیان کیا اور کتنی جگہ آتا ہے کہ اللہ پاک کی ہر چیز تسبیح بھی کرتی ہے، سجدہ بھی کرتی ہے، یہاں پہ سجدے کا بھی ذکر آ گیا۔ انسانوں میں سے بھی چند، سب نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا چند جو ہیں وہ بھی اللہ کا یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے، لیکن ابھی کتنے لوگ ہیں جو بے زبان جاندار چیزوں کو ایسے ہی مار کچل ڈالتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا بہت احتیاط کرنی چاہیے اس میں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس لیے کسی کو نہیں مارنا چاہیے بے گناہ۔ اگر بے گناہ آپ مارو گے، اگر ایک تو سانپ آپ کی طرف آ لڑنے کی تو اپنا کاٹنے کے لیے، تو پھر تو آپ کر سکتے ہو، اس کو مار سکتے ہو، لیکن ادروائز اگر ایک اپنے رستے کے اوپر جا رہا ہے تو وہ بھی جاندار ہے، کیوں آپ اس کو مار رہے ہیں، اور کیوں خام خواہ مطلب ایک جاندار جو اللہ کے، وہ تو اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اسی طرح اور جگہ بھی یہاں بھی فرما دیا۔ تو لہٰذا کسی چیز کو بے قصور مارنے کا اللہ پاک نے نہیں بیان فرمایا، بلکہ اس کے اوپر سختی فرمائی کہ ایسا مت کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ بہتوں کے اوپر تو حق ہو چکا ہے عذاب کا بات، اور جس کو اللہ پاک نے رسوا کر دیا ہے اس کو پھر کون عزت دے سکتا ہے؟ یہ تو اپنے دنیا میں اگر اس کو عزت بھی ہے، دنیا میں اصل رسوائی کیا ہے؟ لیکن ایک جماعت ہے اللہ کی، ایک جماعت ہے لوگوں کی، مثال کے طور کے اوپر ابھی جتنے جاندار ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور جو نہیں کرتے مثال کے طور پر وہ ایک دوسری جماعت ہوگی جو نہیں تسبیح کر رہی، یا تسبیح کی طرف نہیں جا رہی، یا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اس کا اگر آپ بہترین واقعہ ہم دیکھیں گے تو وہ جو جب سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدہد کو پوچھا کہ تم کہاں جا کر دیکھ آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ جو سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، تو یعنی کہ اس پرندے کے نظر میں بھی وہ لوگ کون تھے؟ برے، جن کی عزت نہیں، یعنی کہ پرندے کے نظر میں ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے تھے، اس نے وہاں وہی ظاہر کیا کہ اس کے نظر میں ان کی عزت نہیں تھی، کیونکہ اس نے کہا کیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو ان کو پوجنا چاہیے؟ وہاں اگر اس صورت میں آپ دیکھیں تو ایسی بات آتی ہے کہ وہ پرندہ یہ بات کر رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جتنی باقی مخلوقات ہے، جب یہ مخلوقات دیکھتی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور پوجا کر رہا ہے، تو اس کی نظر میں وہ مخلوق یعنی کہ وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ برے ہیں۔ اس مخلوق چاہے وہ چیونٹی ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہے، چاہے وہ کچھ، تو چاہے وہ فرشتے ہیں، تو یعنی کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ پوجا کر رہے ہیں کسی کی، تو اس ساری مخلوق اور جو مومن لوگ بھی ہیں ان کی نظر میں بھی وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اوروں کی پوجا کر رہے ہیں وہ برے ہیں اور گندے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے یہاں بھی فرما دیا کہ جس کو یعنی کہ اگر اللہ رسوا کر دیتا ہے تو پھر کسی کو کوئی عزت نہیں دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو یعنی کہ اللہ کی مخلوق میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہاذان خصمان،
یہ دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، یعنی کہ جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو جو تو ہیں کافر کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے کپڑے آگ کے، یعنی کہ ان کو وہاں قیامت والے دن ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، تو یہ ان کے لیے ہو چکا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم حمل خمیم، اور یعنی کہ ڈالا جائے گا اوپر ان کے سروں کے کھولتا ہوا پانی۔ یہ تو دیکھیں دو خصمان میں نے جیسے پہلے بیان کیا، تو ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سجدہ نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے نہیں جا رہے، اللہ کی بات کو غور سے نہیں سن رہے، یہاں اللہ کے ایک بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ایک تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو یعنی کہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی کہ مومن ہیں، تو یہ تو دو لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو ابھی کفر کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ پاک نے یہاں دنیا میں آج پہلے ہی ہم کو اطلاع فرما دیا کہ وہ ہیں جن کے لیے تیار کر چکے ہیں، اللہ پاک نے کر چکے ہیں ان کے کپڑے جو آگ کے ہیں، اور ان کے اوپر سروں کے اوپر ڈالا جائے گا پھر گرم پانی، وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس سے ان کی چمڑیاں بھی ادھر جائیں گی، یا جو بھی ہوگا یہاں جو بیان کر دیا گیا کہ ایسا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لہذا جو بھی بچنا چاہتا ہے اس کو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آج فکر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بعد میں اس وقت کی فکر وہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود، یعنی کہ وہ جو پگھلا ہوا پانی جب پڑے گا ان کے اوپر تو پگھلا دیا جائے گا، ساتھ اس کے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں، یعنی کہ اتنا وہ گرم ہوگا کہ اندر جو پیٹوں کے اندر ہے وہ بھی سارا گل جائے گا، اور جو کھالے ہیں وہ بھی ساری گل جائیں گی، یعنی کہ وہ بھی سب اسی طرح پانی کے ساتھ ہی بالکل مٹ جائیں گے۔ تو ایسا حال ہونے والا ہے ان کا، جو کہ وہ ہیں اپنا کافر، اور ساتھ ان کے ساتھ اور بھی جو ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ خَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرزے یعنی کہ ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، یعنی کہ ان کے لیے اسپیشل یہ بھی ہوگا، لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے جن سے ان کو مطلب وہ روکا جائے گا، یعنی کہ وہ کیا کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق ہے، تو یعنی کہ جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، تو اس سے یعنی کہ اس غم سے تو وہ لوٹا دیے جائیں گے، ایسے تھوڑے ان کو مارے جائیں گے کناروں کے اوپر سے، یعنی کہ دوبارہ واپس اسی میں ڈال دیے جائیں گے، فی ہاؤسی میں، اور کہا جائے گا کہ ذوقوا، چکھو عذاب حریق، آگ کا عذاب، ابھی گرمائش کے یہ عذاب ابھی چکھو، دنیا میں تو تم غور نہیں کرتے تھے، دنیا میں تم فکر نہیں کرتے تھے، دنیا میں تم یعنی کہ جو بھی شیطان تم کو دوسری طرف لگاتا تھا، اللہ کے رستے سے ہٹاتا تھا، اس کی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی تھی، جب کبھی دین کی بات چھڑ جاتی تھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی تھی، آپ کو جناب آپ اللہ کے رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ تو لہٰذا آج ابھی بچ جاؤ، فکر کر لو اور اٹینشن ہو جاؤ، تاکہ آپ مکمل دھیان کر سکو جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور تاکہ آپ اللہ کے راستے کے اوپر چل سکو، کیونکہ اسی کا یہاں ہی چلنے والوں کے لیے وہاں کامیابی ہے، نہیں تو جو آج نہیں چلے گا اس کا ٹھکانہ یہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور ایسا پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا جو ان کی اندریاں بھی ختم کر دے گا اور ان کی کھالیں بھی ختم کر دے گا۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ پاک داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، وہ آراستہ کیے جائیں گے ان میں، من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر،
دیکھیں یہی جو بات پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ جو مومن ہوں گے، جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کریں گے، وہ جنت میں باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں دوبارہ پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو عمل صالح کیے ہوں گے جنہوں نے، وہ داخل ہوں گے ان باغات میں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ اور بھی چند چیزیں یہاں بیان فرما دی کہ ان کے باغوں کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، اور وہ آراستہ کیے جائیں گے، بڑے خوبصورت ان کو بنایا جائے گا، یعنی کہ ان میں کنگن وغیرہ ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ہوگا ریشمی، اتنا پیارا لباس ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ اور وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور راہ ہدایت کی جائے گی ان کو پاکیزگی کی طرف، من القول، جو بات کی پاکیزگی ہو، وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت کی جائے گی ان کو رستے کی جو تعریف والا ہے، تعریف والے کی، یعنی کہ اللہ جو تعریف والا ہے اس کے رستے کی ان کو ہدایت کی جائے گی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا اللہ کے رستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً، جس کو میں نے بنایا تمام لوگوں کے لیے برابر، یکساں، سواء العاکف فیہ، تاکہ وہ بیٹھیں اس میں، والباد ومن یرد فیہ بالالحاد بظلم، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ، یعنی کہ اس جگہ، اس مسجد حرام کو، جس کو میں نے بنایا تمام لوگوں کے لیے یکسوں، رہنے والے یا باہر سے آنے والے جو بھی ہیں، ان سب کے لیے اللہ پاک نے ان کو ایک جیسا بنایا۔ اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں، یعنی کج روئی کا، بے ظلم کے ساتھ، تو اللہ پاک نے فرمایا نذیقہ من عذاب علیم، میں اس کو چکھاؤں گا عذاب دردناک، یعنی کہ دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو یہاں تک تو اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ، باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ یعنی کہ میں نے، اللہ پاک نے فرمایا کیا کہ جو کوئی انکار کرے اور روکے اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے، یہاں بھی مسجد حرام کی باقاعدگی سے بات ہوگی، آگے سے یہاں سے ذکر چھڑے گا اس مسجد کی، اس کیفیت کا، اس بناوٹ کا، یہاں سے جو بنی اور اس میں اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی روکے اس میں، اور جس کو میں نے تمام لوگوں کے لیے بنایا، جو رہنے والے ہیں یا جو باہر سے آنے والے ہیں، اور جو کوئی اس میں کجروئی اختیار کرے، یہ دیکھیں اس خانہ کعبہ کی، اس بیت الحرام، مسجد حرام کی، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ جو کوئی اس میں کجروئی اختیار کرے گا اس کو میں عذاب علیم، بڑا عذاب چکھاؤں گا۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا ابرا کا، جب وہ بادشاہ لے کر آیا بڑی فوج کو، ایک بادشاہ تھا، وہ بڑی فوج کو لے کر آیا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے واسطے، یعنی کہ اس کو لینے کے واسطے، اس کو چھیننے کے واسطے آیا۔ تو جب وہ آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کے پاس ان کی کنجیاں تھیں، یعنی کہ نگرانی وہ کرتے تھے۔ تو وہ چلے گئے رستے میں، یعنی کہ جہاں وہ آ کر جہاں وہ اس نے پڑاؤ لگایا اس نے، تو وہاں وہ چلے گئے، تو اس سے کہنے لگے کہ وہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے یہ آپ کا خانہ کعبہ واپس مجھے چاہیے، میں لینا چاہتا ہوں، نہیں تو میں آپ کو مطلب جنگ کروں گا، آپ سے ایسا کروں گا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، میری تو قوت نہیں ہے اس کو تم کو روکنے کی، باقی وہ اگر چاہے گا روکے گا۔ اور اس میں پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بھیجے وہ پرندے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے اوپر سے آئے، نیچے ہاتھی تھے وہ بادشاہ کے، بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے، اوپر سے وہ پرندے آئے، اور انہوں نے وہ چونچوں میں یا اپنے پنجوں میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی، اور اوپر سے جب پھینکی تو تمام کے تمام جھنڈ کے جھنڈ وہ وہیں بالکل مطلب بھوسا بن گئے۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے کیا تھا کہ اپنے اللہ پاک کے اس گھر کی طرف انہوں نے ظلم کے ساتھ یعنی کہ چڑھائی کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں عذاب دیا۔ اس کا واقعہ، یہ واقعہ ان لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا بھی ہے،
جو کہ موجود ہے اس ملک کی ہسٹری میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو وہ پوری صورت ہے. تو لہٰذا یہ سارا واقعہ موجود ہے اس میں. ابھی انشاءاللہ آج ہمارا یہاں سے اختتام ہے، آگے پھر سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ.